الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال الله تعالى في مقام آخر وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے او منگی معافی اوندے کولوں تو رہیں ڈر کے۔ سونے رب نو منا لے تو نمازاں پڑھ کے منگی معافی اوندے کولوں تو رہیں ڈر کے۔ مومن جنتاں نو جانے جڑے نیکیاں کر دے، پنجے وقت نمازاں نے جڑے پڑھ دے، وچ جنت عجب نظارے مومن اکٹھے ہون گے سارے، بہن گے پلنگاں تے چڑھ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ اور جنت رب نے سجائی نہ چھڈیا شک جی، جنت رب نے سجائی نہ چھڈیا شک جی، او یارو کڈی سونی جنت نہ ٹکے اکھ جی، وچ جنت عجب نظارے اٹاں سونے چاندی کستوری دا گارا، وچ ہیرے موتی جڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ او چھڈ بدیاں دا کھیڑا، او چھڈ بدیاں دا کھیڑا نہ سدا رہنا جی، او چھڈ بدیاں دا کھیڑا نہیں سدا رہنا جی۔ چھڈ جانی فانی دنیا جا قبری پینا جی، او چھڈ جانی فانی دنیا جا قبری پینا جی، جد معاشر دا دن ہونا گنہگاراں اتھے رونا، واہ ویلا کر کے اوے سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ سونے رب نو منا لے تو نمازاں پڑھ کے، اوے سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ اور گل دلو نہ بھلاویں سچی میں آکھاں جی، اوے اگ دوزخ دی ڈانڈی جڑی مارے لاٹاں جی، اوے گل دلو نہ بھلاویں سچی میں آکھاں جی، اوے اگ دوزخ دی ڈانڈی جڑی مارے لاٹاں جی، اوتھے سڑن گے قسمت مارے، اوتھے سڑن گے قسمت مارے، تو کی لینا سڑ کے اوے سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے۔ سونے رب نو منا لے تو نمازاں پڑھ کے، او منگی معافی اوندے کولوں تو رہیں ڈر کے۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مقدس 2 حصے گزارنے کی توفیق دی، اور تیسرے حصے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیسرے آخری عشرہ میں دوسرے دونوں عشروں سے زیادہ محنت کیا کرتے۔ شد مئزرہ ایقظ اہلہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو اور خود جگاتے اور جاگتے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت سے معافی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ آخری عشرے کی عبادات کرنے کی توفیق دے۔ مثلاً اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح تاک راتوں کو جاگنا، تحرّ لیلۃ القدر، قدر والی رات کو تلاش کرنا جس رات میں تیرے میرے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، جو 84 سال کی عبادت سے افضل رات، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات، اس کی تلاش میں جاگنا، اور یہ دل میں آرزو لیے پھرنا کہ اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اے اللہ مجھے تو معافی عطا فرما دے،
اور پھر کہنا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ تاک راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف 27 کی شب جو ہے وہ شب قدر ہے۔ بعض کو غلط فہمی یہ بھی لگی کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات جو ہے وہ شب برات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر والی رات کو تاک راتوں میں رکھا ہے، اور نبی مکرم کی سچی زبان سے یہ بات نکلی کہ تحروا لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو۔ 21 23 25 27 29 ایک رات مختص نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 راتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ محترم سامعین حضرات، آئیے آج کے اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو جو بات سنانا چاہ رہا ہوں وہ ہے جنتی محلات کس بندے کے لیے ہیں، جنت میں گھر کیسے ہم تیار کر سکتے ہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میرا گھر ہونا چاہیے، اور اسے پوچھے کہ کہاں ہونا چاہیے، وہ کہتا ہے کسی اچھی سوسائٹی میں ہونا چاہیے، امن والی جگہ پہ ہونا چاہیے، جہاں سیکورٹی سسٹم بہت مضبوط ہو، جہاں سڑکیں ملیں تو بڑی وسیع ملیں، جہاں سہولیات بے شمار ملیں۔ اور کتنے ہی ایسے بیچارے ہیں وہ زندگی گوا دیتے ہیں، گھر بناتے بناتے 25 سال، زندگی کے 30 سال صرف اسی بات میں گزر جاتے ہیں کہ میرا گھر ہونا چاہیے۔ وہ دنیا میں وہ گھر نہیں بنا سکتے جو وہ بنانا چاہتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو گھر دینا ہے، جس کو جنت کا گھر کہا جاتا ہے، جس کو جنت کی زمین کہا جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں موضع قدم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کا یہ ساز و سما، دنیا میں جو کچھ ہے یہ ساری چیزیں اگر فروخت کر دی جائیں اور جنت کا ایک حصہ جس پر قدم رکھا جاتا ہے، قدم رکھنے کی جگہ خریدنا چاہے تو انسان دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس دنیا میں خزانے پڑے ہیں وہ سارے کے سارے بیچ کر بھی اس جنت کے اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موضع قدم، جہاں مومن کے قدم لگے ہیں، اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی جگہ وہ بنائی ہے۔ بلکہ دوسری حدیث میں ہے موضع صوت، یہ آسا چھوٹا سا ہے اور اس کے رکھنے کی جگہ یہ آپ کو نظر آتی ہے، یہ جگہ ہے، اور اس کو آپ نیچے رکھیں، جتنی جگہ اس آسے کے نیچے آتی ہے خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے کہ بندے کو اتنی جگہ جنت میں مل جائے۔ اتنی قیمتی جگہ، اتنا قیمتی پلاٹ، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ایک تیرا سجدہ ہے، اس کی قیمت یہ تیرا توبہ طیب ہونا ہے، اس کی قیمت یہ تیرا صدقہ خیرات ہے، اس کی قیمت یہ تیرا آنکھوں سے آنسو کا بہانا ہے، اس کی قیمت رب کو راتوں کو جگا کر منانا ہے۔ وہ کتنی پیاری ہے، میں اس کے نظارے اور اس کے جو سیر ہے وہ میں آپ کو کروا نہیں سکتا، میں اس کی مثال آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ ما لا رأت ما لا عین رأت، میرے رسول فرماتے کسی آنکھ نے اس کو آج تک دیکھا نہیں ہے، وہ کتنا حسین منظر اور کتنا حسین نظارہ ہے۔ اور کسی کان نے آج تک اس کے بارے میں سنا نہیں ہے کہ اس کی کوئل جیسی آوازیں بڑی پیاری پیاری جو انسان کو سننے کو ملیں گی، وہ کوئی کان آج تک سن نہیں سکا۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کے بارے میں خیال تک نہیں آیا وہ کیسی ہے جہاں میرا گھر بننا ہے۔ حضرات، پہلی تو دعا ہے کہ اللہ جن کے اس دنیا میں گھر نہیں انہیں گھر عطا کر، کیونکہ ان کو
پتہ ہے اس دکھ کا جو کرایوں پہ رہنے والے، جو لوگوں کے مکانوں اور رہائشوں پہ رہنے والے کس اذیت سے گزرتے ہیں۔ اگر وہ آج غریب ہیں، آج اگر وہ دکھی ہیں، پریشان ہیں، انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ وہاں گھر دینے والے ہیں جہاں بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار رشک کریں گے، چاہت کریں گے کہ یہ کبھی کوٹھی مجھے مل جائے۔ اتنی پیاری جنت۔ آپ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ساتھ ہی پڑھا تھا تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ وہ مزدوری ہے، یہ وہ بدلہ ہے وہ جو خوف کی وجہ سے، طمع اور لالچ کی وجہ سے رات کو جاگتے ہیں، ان کے پہلو، ان کی کمر ان کے بستر پہ نہیں ٹکتی، وہ قیام اللیل میں کھڑے نظر آتے ہیں، وہ رب العالمین کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے خوف سے اور طمع اور لالچ سے، اللہ انہیں رزق دیتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کسی جان کو کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس بات میں رکھی ہے، اس کو کس بات میں سکون ملنے والا ہے۔ حضرات دنیا کا گھر بندہ بناتا ہے سکون کے لیے، لیکن سن لیں پیسوں سے، مال سے، دنیا کے مال سے گھر تو بن جاتا ہے، سکون نصیب والوں کو ملتا ہے۔ بستر آسانی سے خریدا جا سکتا ہے، قیمتی سے قیمتی بیڈ روم بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں نیند کسی کسی کو آتی ہے۔ دنیا کے گھر عارضی، دنیا کے بستر عارضی، دنیا کی بناوٹ سجاوٹ عارضی ہے، لیکن وہ بناوٹ، وہ سجاوٹ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نہ وہ بسیدہ ہونے والی ہے، نہ اس سے دل تھکتا ہے نہ اکتا ہے۔ جس کو نصیب ہو گیا، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے نصیب میں کر دے۔ قرآن مجید سورہ السبا بیان کرتے ہیں مال کی ارض و سما، دنیا میں رہنے والوں، اللہ رب العزت نے وہ تمہیں جو گھر عطا کرنا ہے وہ اتنا پیارا گھر ہے کہ مالک ارض و سما کو کہنا پڑا ایمان والا اور عمل صالح کو اختیار کرنے والا، اس کے لیے بہت 2 گنا اجر ہے، اور وہ بڑے بلند بالا امن والے غرفات، جو مکان محلات تیار ہیں، ان میں رہنے کے لیے اس کو جگہ دی جائے گی۔ الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ الا من آمن، اہل ایمان، عمل صالح اختیار کرنے والے، ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے جزا کے طور پر 2 گنا اجر رکھا ہے، 2 گنا اجر۔ جو وہ عمل کرتے ہیں اس عمل کی برکت کی وجہ سے وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ، اللہ رب العزت انہیں غرفات، وہ مکان، وہ محل دینے والے ہیں جہاں وہ امن اور سکون سے رہیں گے، کسی قسم کا کوئی خطرہ خوف نہیں ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امن دشمن کا ہوتا ہے، وہاں دشمن نہیں ہوگا۔ امن چور ڈکیٹ کا ہوتا ہے، وہاں چوری اور ڈکیٹی نہیں ہوگی۔ امن بھوک کا ہوتا ہے، بندے کو بدامنی اور دوڑ لگ جاتی کہ مجھے بھوک لگ جائے گی، اللہ رب العزت نے وہاں میوے تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں، غلمان اور حوریں تیار کر رکھی ہیں، خدام تیار ہیں، تجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ لیکن الذین اتقوا، تو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا بن۔ سورہ زمر مال کی ارض و سما بار بار یہی ارشاد فرماتے ہیں لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، محل ہیں، کمرے پہ کمرہ بنا ہوا ہے، تجری من تحتها الانہار،
جنت میں گھر کی تیاری چاہتا ہے، اس جنت کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں۔ وعد اللہ، تیرے رب نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ تجھے وہ جنت دیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت سے جنت لیں گے، اللہ سے اپنا گھر بنوائیں گے، وہ عمل کر کے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، خدا کی قسم اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو اپنے وعدے پہ پورا ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ سے وعدہ کیا، اے موسیٰ کی ماں اس بچے کو صندوق میں ڈال، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، تیرے بیٹے کو تجھ سے ملاؤں گا۔ مالک نے اپنے وعدے کی وفا کی۔ لا تخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کر لیتے ہیں وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ مالک ارض و سما نے وعدہ کیا، سورہ توبہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین، اور مومن بن جا مومن۔ بے ایمان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، بے ایمان کے لیے کوئی جنت میں گھر نہیں، بے ایمان کے لیے کوئی آسائش نہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہو یا مومنہ عورت ہو، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس جنت میں رہیں گے جس جنت کے نیچے سے انہار چلتی ہیں، کبھی شہد کی چل رہی ہے، کبھی دودھ کی چل رہی ہے، کبھی پانی کی چل رہی ہے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ومساکن طیبۃ، دنیا کے گھر یہ پکیزہ نہیں ہوتے، اس میں گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، سمیل آتی ہے، کتنا مرضی کیوں نہ خوبصورت ہو۔ یہ جنتی مسکن جو اس کو ملنے والا ہے، جس گھر میں یہ جنتی شہزادہ رہنے والا ہے، ومساکن طیبۃ، خوشبوؤں سے معطر گھر ہے، اور طیبۃ پکیزہ اور صاف ستھرا گھر ہے، ہمیشہ ہمیشہ صفائی ہے، نظافت ہے۔ فی جنات عدن، وہ جنت عدن ہے، ورضوان من اللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی خوشنودگی ہے، بہت بڑی رضا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، دنیا کی کامیابیوں کی تلاش میں رہنے والوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں پہ غور کرو۔ کامیابی تو اصل میں یہ کامیابی ہے۔ آیا تھا آنے والا کہتا ہے مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، کہا رب سے شرک نہ کرنا، اس کی نماز پڑھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ کہا میں نہ زیادتی کرتا ہوں نہ کمی کرتا ہوں، جو آپ نے کہہ دیا وہی کروں گا، اس سے نہ زیادہ کر سکتا ہوں نہ کم کر سکتا ہوں۔ کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو، جس کا جنت میں اللہ رب العزت نے گھر بنایا، اس شہزادے کو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ماں اور بہنوں کے لیے کیا پیغام دیا؟ اذا صلت المرأة خمسہا، جو عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وصامت شہرہا، ماہ مقدس آیا ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، جس کے 20 گئے باقی 10 رہ گئے، آخری عشرہ باقی ہے تیری محنت کے لیے۔ وصامت شہرہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس عورت نے وحسنت فرجہا، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے باپ کی عزت کا، اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال کیا، اپنی زندگی کو تباہ نہ کیا۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، باپ نیک تھا، ماں نیک تھی، ماں کی تربیت پاتے ہوئے اپنے خامند کی فرما بردار رہی، بات پہ نافرمانی نہیں تھی۔ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جس گھر میں اس کا دل چاہے، جو نمازیں پڑھتی، روزے رکھتی، خامد کی اطاعت کرتی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی، اپنے پردے کا خیال کرتی، جس گھر میں رہنا چاہے، جس دروازے سے مرضی جانا چاہے، اللہ کی جنت کی مہمان بن سکتی ہے۔ سامعین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنت کے ایک مکان کے بارے میں، ان فی الجنت لغرفا،
اس جنت میں ایک عالی شان محل ہے، ایک بہت حسین گھر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، وہ کتنا پیارا گھر ہے۔ ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ آپ اندر بیٹھے ہیں سب کچھ باہر نظر آ رہا ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں سب کچھ اندر نظر آ رہا ہے۔ اتنا عالی شان۔ اعرابی اٹھتا ہے جو پینڈو تھا، دیہات کا رہنے والا ہم جیسا، فقال لها اعرابی، فقام الیہ اعرابی فقال لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ گھر کس کو ملنے والا ہے؟ اوے ہم تو بے گھر ہیں، یہ گھر کس کو ملنے والا ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جس کو یہ ملے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن میرے پیارے، اطاب الکلام، جو کلام کرتا ہے جب بھی تو نرم کرتا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے یہ گھر، اپنی زبانوں کو نرم کیجئے، اپنی زبان میں لچک پیدا کیجئے، اپنی زبان میں صداقت پیدا کیجئے۔ لمن اطاب الکلام، جس کی کلام میں، جس کی گفتگو میں اتنی چاشنی ہے کہ سننے والا سنتا رہتا ہے اور اس کے منہ سے پھول جھڑتے رہتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، جب بھی بات کرتا ہے تو خوبصورت بات کرتا ہے، جب بھی کسی کو مشورہ دیتا ہے تو خوبصورت مشورہ دیتا ہے، جب بھی کسی کو دعا دیتا ہے تو خوبصورت دعا دیتا ہے، جب کسی کو نصیحت کرتا ہے تو بڑی پیاری کرتا ہے۔ لمن اطاب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اللہ تعالیٰ دوسری صفت ہم سب کو عطا کر دے، جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزے داروں کو روزہ افطار کروانا، ان کو سحری کروانا، مساکین کو اپنے کھانے میں شامل کرنا، غرباء کو، غلاموں کو، متحتوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا، یہ اس شخص کو ملنے والا گھر ہے جس کی تصویر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں دکھائی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ادام الصیام، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ وصلی للہ باللیل والناس نیام، یہ اتنی پیاری کوٹھی ہے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، جو اندر جائے گا تو باہر سب کچھ نظر آئے گا اور باہر بیٹھے گا تو سب کچھ اندر نظر آئے گا۔ یہ اس خوش نصیب کو ملنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں جنتی گھر کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان للمؤمن فی الجنت لخیمۃ، مومن کے لیے ایک جنت میں خیمہ ہوگا، من لؤلؤۃ واحدۃ مجوفہ، وہ اس موتی کی طرح ہوگا جو اندر سے خالی ہوتا ہے اور گلائی میں گول ہوتا ہے۔ طولها 60 میلا، اور اس کی چوڑائی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 60 میلا، 60 میل ہے، 60 میل جو موتی کی طرح نظر آ رہا ہے، 60 میل، 60 کلومیٹر تک تاحت نگاہ اس کی چوڑائی ہے۔ یہ چھوٹا سا خیمہ ہے، چھوٹا سا، جو ایک جنتی کو ملنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن فیہا اہلون یطوف علیہم المؤمن، مومن اس میں جائیں گے، داخل ہوں گے اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے لیکن انہیں باہر والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسا خیمہ ہمیں بھی مل جائے، سیدہ ام حبیبہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ خیمہ آپ کے نام ہو سکتا ہے، اعلان ہوتا ہے، جگہ برائے فروخت ہے، قیمت اس کی 12 سنتیں ہیں۔ ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میری اور آپ کی ماں ہیں، بیان کرتی ہیں میرے رسول فرماتے ہیں جس بندے نے دن میں 12 رکعتاً تطوعاً غیر فریضہ، فرضی نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لی، اللہ رب العزت بنی لہ بیتاً فی الجنہ، اس کا گھر جنت میں تیار کر دیں گے۔ اربعاً قبل الظہر،
ورکعتین بعدہا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سنتوں کی بات کر رہا ہوں، فرضوں کے تو کیا کہنے ہیں۔ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیکج، بہت بڑی آفر ہے۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور 4 فرض پڑھنے، یہ سنتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ورکعتین بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، 4 اور 2 6 اور 2 8، یہ 2 مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے والا اس جنتی گھر کا مہمان بن سکتا ہے۔ ورکعتین بعد العشاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھنا، اور 2 جو ہیں فجر کی نماز سے پہلے ادا کرنا، جنہیں سنتیں کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا بنی لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر بنا دیں گے۔ ایک جنت میں گھر حاصل کرنے کے لیے تڑپ دیکھیے۔ صحابی کا نام ابو دحدہ ہے۔ کہا، کہنے والے نے کہا میرا گھر ایسی جگہ پہ ہے کہ میرا وہ پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، میرے بچے وہ کھجوریں کھاتے ہیں، اس کے گھر میں کھجور لگی، جب وہ گوشے لٹکتے ہیں تو بچے بھاگ جاتے ہیں، وہ بچوں کو اتنا زور زور سے مارتا ہے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ رسول اکرم یہ دنیا کی زندگی میں یہ اذیت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ہمسایوں سے، اپنی ہمسائیگی سے تنگ ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن، محلے دار کا جانی ویری۔ میں اپنے ہمسائے کی شرارتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ کا ایسا شرارتی کبھی اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا۔ اللہ کے رسول مجھے اس سے جان چھڑوائیے، میرا چھٹکارا حاصل کروائیے۔ میں کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں اس کی اذیتوں سے؟ کہا، کون ہے جو اس کی کھجور کو خریدے گا؟ کھجور بیچنا چاہتا؟ نہیں۔ کہا، میں محمد الرسول اللہ یہ اعلان کرتا ہوں، ایک کھجور کے بدلے میں اللہ جنت میں گھر دیں گے۔ کہا، نہیں میں نہیں یہ سودا کرتا، مجھے یہ سودا نہیں چاہیے، یہ میں تجارت نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، نصیب والوں کو ملتی ہے جنت میں محلات، کوٹھیاں، یہ غرفات نصیب والوں کے حصے میں آتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ صحابہ جنتی۔ دنیا میں جتنے مہمان اس نبی کے آئے، جتنے تلامذہ آئے، سب نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا کی زندگی میں حاصل کیے۔ ان میں سے ایک شہزادہ جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے ابو دحدہ ہیں۔ کہا، میرے رسول میرا 600 کھجوروں پہ باغ ایک ہے، 600 کھجوروں پہ مشتمل باغ، جس میں بڑے بڑے اچھے بوٹے ہیں، بڑی بڑی اچھی کھجوریں وہ دیتا ہے۔ میں ایک کھجور کے بدلے میں وہ باغ اس کو دے کر جنت کا شہزادہ بننا چاہتا ہوں، جنت میں وہ کوٹھی، وہ محل تیار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ابو دحدہ بڑے خوش نصیب۔ کہا، یہ سودا منظور ہے؟ کہا، ہاں، اس کو کھجور ایک دے دیں اور مجھے وہ 600 کھجوروں کا باغ دے دیں۔ کہا، جا وہ 600 کھجوروں کا باغ تو لے لے، اس بیچارے کی جان چھوڑ جس کے بچے کھجور کھانا چاہتے ہیں دنیا میں، تو اس کو تنگ کرنا چھوڑ دے۔ جس نے یہ 600 کھجوروں پر باغ مشتمل دیا اللہ کی رضا کے لیے، وہ گھر میں جاتا ہے، گھر والی کو کہتا ہے، عالی شان محل میں رہنے والی کو کہتا ہے، باہر آؤ، میں نے یہ جنت کے بدلے میں یہ سودا کر لیا ہے۔ اور وہ کتنی پیاری تھی، وہ کتنی پیاری صحابیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں بہن کو اس جیسا پیار عطا کر دے، ایسا عمل، ایسا کردار عطا کر دے۔ کہتی ہیں ابو دحدہ قد ربحت البیع، یہ بہت ہی نفع مند تجارت کر کے آیا ہے، اس میں گھاٹا نہیں ہے، میں خوش ہوں کہ تو جنت خرید کے آیا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا گھر جنت میں تعمیر ہو، رسول اکرم فرماتے دنیا میں رہتے ہوئے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا گھر جنت میں چاہتا ہے تو مسجد بنائے، بن اللہ لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرما دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔